جنگل میں آج بہت دنوں بعد بادلوں نے سر اٹھایا اور تیز تیز ہوائیں صبح سے ہی چل رہی تھیں۔ رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر آنے والے موسم کو دیکھ کر فکر مند ہو رہی تھی۔ رانو کا سارا وقت اپنے اور اپنے بیٹے چنو کے لیے بھوجن کی تلاش میں گزر جاتا تھا، اور پھر کافی عرصے سے بارشیں بھی نہیں ہوئی تھی، جس کے سبب رانو کا دھیان کبھی چھت کی مرمت کی طرف گیا ہی نہیں۔ لیکن اب اچانک آنے والے بادلوں کو دیکھ کر رانو بہت فکر مند تھی۔ رانو اپنا گھر پکا کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسی وقت وہاں پر گوری کوی آ جاتی ہے۔ رانو بہن، جنگل میں ایک نیا پنچھی آیا ہے، کیا تمہیں اس کے بارے میں پتہ چلا؟ نہیں گوری بہن، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، کون ہے وہ؟ وہ ایک سموسے بیچنے والا کوا ہے، سنا ہے بہت مزے مزے کے سموسے بنا کر بیچ رہا ہے۔ موسم بھی بہت اچھا تھا، سموسے کھانے جا رہی ہوں۔ اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہو تو چلو، مل کر چلتے ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے گوری بہن، لیکن موسم بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس خراب موسم میں چنو کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اور پھر بارش آنے سے پہلے پہلے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں میری چھت کو مرمت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ مما جائیں نا، مجھے بھی سموسہ کھانا ہے۔ آپ گوری آنٹی کے ساتھ جا کر میرے لیے بھی سموسے لے آئیں نا، میں گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلوں گا، میں ادھر ہی اندر بیٹھ کر آپ کے آنے کا انتظار کروں گا۔ چلو رانو بہن، گھونسلے کی تم بالکل چنتا نہ کرو، میں واپسی پہ تمہاری مدد کروا دوں گی۔ بہت بہت شکریہ گوری بہن، پھر تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلتی ہوں۔ رانو اور گوری جب سموسے کھانے جا رہی تھی تو مینو موسی بھی باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے رانو، گوری، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ جی مینو موسی، آپ نے ہمیں کیوں آواز دی؟ ارے بارش ہونے والی ہے، تم دونوں اس موسم میں کہاں جا رہی ہو؟ مینو موسی، جنگل میں ایک نیا پنچھی آیا ہے جو مزے مزے کے سموسے بنا کر بیچ رہا ہے، ہم ادھر ہی جا رہے تھے۔ ارے باپ رے، یہ تو تم نے بہت اچھی بات بتائی رانو، اتنے اچھے موسم میں سموسے کھانے کا تو مزہ ہی آ جائے گا، چلو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ پھر مینو موسی، رانو اور گوری تینوں سموسے کھانے چلی جاتی ہیں۔ کوے کے سموسے بہت مزے کے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جنگل کے سبھی پنچھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سارے پنچھی سموسے کھا ہی رہے تھے کہ ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے، وہ سارے ایک ایک کر کے اڑ جاتے ہیں۔ رانو جانے ہی لگی تھی کہ اسے اس سموسے والے کوے کا خیال آتا ہے۔ کوے بھائی، کیا آپ کا اس جنگل میں کوئی ٹھکانہ ہے؟ آپ تو اس جنگل میں نئے ہیں نا؟ ہاں چڑیا بہن، میں تو آج ہی یہاں آیا، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں۔ ساتھ والے جنگل میں سموسے بیچتا تھا، لیکن وہاں پر دکانیں زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے سموسے کم بکتے تھے، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ میرا نام رانو ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلیں، بارش رکنے کے بعد آپ اپنے جنگل چلے جانا۔ اور پھر رانو کوے کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ مما، یہ انکل کون ہیں اور ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ بیٹا، یہ وہی انکل ہیں جو ہمارے جنگل میں سموسے بیچنے آئے تھے۔ اتنی تیز بارش میں ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے یہ آج رات ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ لو چنو بیٹا، یہ تمہارے سموسے، تم جلدی جلدی سموسے کھا کر سو جاؤ کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے۔ اور پھر چنو سموسے کھا کر سو جاتا ہے تو رانو چڑیا کالو کوے سے کہتی ہے، کوے بھائی، آپ بھی اندر جا کر آرام کر لیں، صبح تک بارش رک جائے گی تو آپ اپنے جنگل چلے جانا۔ بہت بہت شکریہ چڑیا بہن، اگر آج تم نہ ہوتی تو میں اتنی بارش میں پتہ نہیں کہاں جاتا۔ چڑیا کوے کو گھر تو لے آئی تھی لیکن وہ من ہی من میں بہت پریشان تھی۔ یا اللہ، اس کوے کو میں گھر تو لے آئی، لیکن کیا مجھے کسی اجنبی کو ایسے گھر میں لانا چاہیے تھا؟ اگر میں سو جاؤں اور رات کو یہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا دے یا پھر میرے گھر سے کچھ چوری کر کے لے جائے، میرے خیال سے مجھے آج رات جاگ کر ہی گزارنی ہوگی۔ رانو چڑیا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے اس کی چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔
یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اتنی تیز بارش میں میں باہر جا کر مرمت بھی نہیں کر سکتی، اور اگر مرمت نہ کی تو میرا گھونسلہ تو گر جائے گا۔ کیا ہوا چڑیا بہن، آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ ارے رے، یہ چھت تو ٹپک رہی ہے، اگر ہم نے چھت کی فوری مرمت نہ کی تو آپ کا گھونسلہ گر بھی سکتا ہے۔ چڑیا بہن آپ ایسا کریں، ضروری سامان مجھے دیں، میں باہر جا کر چھت کو ابھی ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ اور پھر کالو کوا چھت پر جا کر جلدی جلدی چڑیا کا گھونسلہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کالو بھائی، اگر آج آپ میری مدد نہ کرتے تو اتنی تیز بارش میں میرے گھونسلے کو کیسے بچاتی؟ شکریہ کی کوئی بات نہیں چڑیا بہن، آپ نے اتنی بارش میں مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کالو بھائی میں نے آپ کو اپنے گھر میں لانے کے بعد آپ پر شک کیا، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ارے کوئی بات نہیں رانو بہن، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، ہمیں دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن کسی پر بھی اتنی جلدی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔